أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار روح الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی فتح امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رمضان رجب المرجب کی مناسبت سے، جس کی 22 تاریخ 7 ہجری نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی حضرت نبی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. تو ان کا اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ یہ ایک مہینہ بھی وہی ہے جس میں وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے دن ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس میں سبھی ڈش یعنی کہ میٹھی چیز اور شربت تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے ہم نام لیتے ہیں کوڈے امام جعفر صادق کی. بچپن سے جب سنا کرتے تھے کہ آج کوڈے امام جعفر صادق کے ہیں، تو دوران طالب علمی شوق پیدا ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ رحمت کو بھی اسٹڈی کیا جائے. تو جب اسٹڈی کیا تو اس رجب سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ واسطہ رجب کے ساتھ ہے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو ان کو امامت ملی، خلافت ملی، یا ان کی پگڑی باندھی گئی یا سرداری دے دی گئی رجب کے اندر. رجب کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ رحمت کا تعلق ہے ہی، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو یہ شریعتی یہ مٹھائی تقسیم پھر کیوں کی جاتی ہے؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، میر اونیس، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ ایرانی شاعر ہے. اس نے منہ اندھیرے یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے شیرینی تقسیم کی 22 رجب کو. لوگوں نے پوچھا میر صاحب یہ کس چیز کی شیرینی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا وہ ہم راز تھے
مقصد تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو امام جعفر صادق کے کوڑے کہتے ہیں۔ یعنی کہ مقصد کیا کہ اس دن جو سورج چل رہا ہے، اس دن ہمارا سب سے بڑا دشمن امیر معاویہ فوت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی خوشی میں سورج چڑھنے سے پہلے شیرنی تقسیم کی جاتی ہے، اور یہ رواج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا، اور ہم مولوی مسجدوں میں بھی اعلان کرتے ہیں۔ آج کل لاہور شہروں کے اندر تو ذرا کم پڑ گیا ہے، یہ دیہاتوں کے اندر اب بھی امام جعفر صادق کے کھونوں کی کھیر تقسیم کی جاتی ہے، اور ٹوٹیاں سی بنائی ہوتی چھوٹے چھوٹے، اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں امام جعفر صادق کے کھونوں کا خطر ہے۔ اور یہ وجہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی، یعنی کہ آپ کے سالہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی، ان کی وفات کی خوشی ہے۔ اب دشمنی کیوں پڑی ان کی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت عثمان کے گھر بھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کو جو دی تھی وہ فوت ہوتی گئی، فوت ہونے کے بعد جب تیسری شادی ہوئی تو حضرت ام حبیبہ کی حقیقی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے ساتھ ہوئی، ان کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ کی شہادت تک آپ کے ساتھ رہی۔ جب شورش ہوئی، باقی لوگ آئے اور بغاوت کرنے والا سرغنہ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے۔ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوا محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر جب جوان ہوا تو آج کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا باغی ہوا اور اس کا ٹھکانہ مشرکین میں ہو سکتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا باغی نہیں ہو سکتا۔ باغی کیسے ہوا؟ مسلمانوں کی دو بڑی کمزوریاں تھیں جن سے یہود و نصارہ نے اور منافقین نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دو کمزوریوں میں ایک کمزوری کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو کسی دایا کے سپرد کر دیا جاتا اور اس کو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جاتا، ماں دودھ نہیں پلاتی تھی۔ سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کس کے ہاں گئے؟ دائی حلیمہ سعدیہ غلام خاندان سے تعلق رکھنے والی، وہ ہاشمی قریشی خاندان سے نہیں تعلق رکھتے تھے، غلاموں سے تعلق رکھتے۔ خرچے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا گیا کہ تمہیں خرچہ دیں گے تو ہمارے بچے کو دودھ پلا دو، وہاں گاؤں میں چلیں گے۔ اسی طرح عربوں کے اندر یہ رواج تھا۔ دوسری کمزوری جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا، یہود و نصارہ نے اور منافقین نے فائدہ اٹھایا، وہ ہے جس جنگ میں بھی جاتے دشمن کا جو کچھ بھی قابو آتا اس کو مال غنیمت، اور خواتین اور مرد آتے تو انہیں غلام اور لونڈیاں بنا لیتے، غلام اور
لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ اہل ایران نے سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تلوار سے نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ مدینے کی چھوٹی سی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی ہزاروں پر مبنی، لاکھوں پر نہیں، ہزاروں نفوس پر مبنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر کیسر و کسرہ کو دھمکی خط میں خط لکھیں کہ اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر ہماری برتری کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں جزیہ دو، ہمیں جزیہ دو، یعنی کہ سیکنڈائزڈ شہری بنو، اگر یہ بھی تسلیم نہیں ہمارا اور تمہارا فیصلہ پھر تلوار کرے گی۔ اب یہی خط آج کے دور میں چھوٹی سی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اٹھے اور جو بائیڈن کو لکھ دے تو کیا خیال ہے پڑھ سکتا ہے؟ اگر نہیں، لیکن وہ قوت تھی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اے میرے حبیب جو کچھ ہم تجھے دے رہے ہیں، رسالت بھی دی، قرآن بھی دیا، یہ دین حق دیا، اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ جب تو غالب کرے گا تو غلبہ دینے والا کون؟ اللہ ہوگا، اور اللہ نے دیا۔ کہ کیسر و کسرہ کو خط پہنچے، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ اس طرح ناممکن ہے، لہذا مسلمانوں کی دو بڑی کمزوریاں ہیں، ایک بچے کو آیا کے ذریعے لونڈیوں کے سپرد کر دینا، اور دوسرا لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا دینا۔ تو لہذا تم لوگ اپنے آپ کو تیار ہی اس لیے کرو کہ تم لوگوں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے، کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کر دو کہ اگر لونڈی اور غلام تم بن گئے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا۔ پھر وہی ہوئی کہ کسرا شہنشاہ فارس، اس کی پوتیاں یزدگرد کی تین بیٹیاں یزدگرد کی، میں نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بیٹی کیہان بیوی بنی محمد بن ابی بکر کی، بطور لونڈی آئی، تقسیم میں حصے میں آئی تو ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں، کیہان کی شادی ہو گئی ان کے ساتھ۔ دوسری بیٹی صافلہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے ساتھ، عبداللہ بن عمر کے ساتھ، حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، ان کے حصے میں آئی۔ اور تیسری بڑی مشہور و معروف خاتون، سبھی نے نام سنا ہے، شہر بانو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، شادی ہو گئی، اولاد بھی ہوئی، امام زین العابدین جیسی شخصیت انہی کے بدن سے پیدا ہوئی۔ تینوں خواتین نے اپنا مشن پورا کیا، محمد بن ابی بکر اپنے خاوند کے ہاتھوں عثمان ذی النورین کو شہید کروا دیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یہ 2 سال کا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی ماں ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پہلے وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جب جعفر صادق شہید ہو گئے تو ان کی شادی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ام امیس کی دوبارہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی، اور محمد بن ابی بکر اس وقت 2 سال کا تھا، اپنی ماں کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا گیا۔ اب سوال
سوال پیدا ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ بعد میں 25-26 سال کا ہوا یا 30 سال کا ہوا اور ایک خلیفہ تو راشد اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا قاتل بنے، تو کیا تربیت پھر حضرت علی نے کی؟ قطعاً نہیں۔ تربیت آئی لونڈی اور غلاموں کے ہاتھ۔ صحابہ تو جنگجو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دور دراز نکل گئے گھروں سے، کوئی جہاد پہ نکلا ہے، کئی مہینے کئی سال گھر میں نہیں آئے، تو اولاد کی تربیت کن کے ہاتھ؟ غلام اور لونڈیوں کے ہاتھ۔ غلام اور لونڈیوں کو جو مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا، کیسر اور کسرا نے جو کیا، فارس اور روم کی سلطنتوں نے مشنری کے لوگ بھیجے لونڈیوں اور غلاموں کی شکل میں، انہوں نے مسلمانوں کا شرادہ بکھیر کے رکھ دیا، اور پھر ذہن سازی ہوئی بچوں کی، ذہن سازی میں بغاوت پیدا ہوئی، اس بغاوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب حملہ ہوا، ان باغیوں نے کیا، دیواریں پھیلانگی، اندر گئے، پہلے محاصرہ کیے رکھا 40 دن تک، اور پھر اندر گئے، اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کی زبان اقدس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے الفاظ تھے۔ جب ان پہ وار کیا، پہلا وار کیا تو حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھوں سے روکا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، قرآن پہ خون کی دھار پہنچی۔ پھر دوسرا بار حضرت عثمان سے نورین کے سر پہ لگا، جس سے وہ شہید ہو گیا، اسی طرح قرآن پہ سجدہ ریز ہو گیا، اور آخری لفظ سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون آلود قرآن پاک کا نسخہ، اپنی انگلیاں ایک دوپٹے میں لپیٹی، ساتھ خط لکھ لیا اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بھیا وہ اتنا بڑا پنڈ تو تھا نہیں، شہر تو تھا نہیں کہ لاکھوں کی آبادی ہو، ہر عورت جانتی تھی کہ یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے۔ حضرت نائلہ نے فہرست ساتھ بھیجی کہ یہ لوگ تیرے بہنوئی کا گھر دیواریں پھیلان کر اندر داخل ہوئے، اور ان لوگوں نے تلوار کا وار کیا۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہماری بہن، سگی بہن، اپنے خاوند کی شہادت کے موقع پر، اپنے خاوند کی موت جو کسی نے مارا ہو، تو کیا وہ دکھ کا اظہار نہیں کرے گی اپنے بھائی کے ساتھ، اور بھائی کو موٹیویٹ نہیں کرے گی کہ بھیا انتقام لیجئے؟ تو بہنوں نے بھی یہی کردار ادا کیا، جو ایک فطری کردار تھا، جس کی بنا پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ڈٹ گئے۔ جب خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط ہے، عثمان کے قاتل میرے حوالے کر دو، اگر نہیں تو خود ان کو سزا دے دو۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر خلیفہ وقت کا حکمران انکار کر دے اس بات کا کہ نہ میں سزا دوں گا نہ میں حوالے کروں گا، تو کیا رد عمل ہوگا؟ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً وہی رد عمل ہوا جو آج مورخین نے لکھا ہے، جو مورخین نے لکھا ہے۔ 20 سال تک گورنر، جب خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو مطالبہ صرف یہی تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو یا خود سزا دے دو۔ نہ حوالے کیا نہ سزا دی، بلکہ محمد بن ابی بکر جو قاتل تھا، قاتلوں کا سرغنہ تھا، اس کو گورنر مصر بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو پھر کیا ری ایکشن ہونا تھا؟ رد عمل کیا ہونا تھا؟ یہ مورخین کیوں نہیں لکھتے؟ یہ فطری عمل تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
اور یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ خلیفہ کی شہادت کے موقع پر خلیفہ کے قاتلین کا مطالبہ تھا کہ یہ قاتل ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اب سوچنے والی بات ہے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کچھ خود کیا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ یہی حربہ استعمال کرتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ کیا گیا۔ خوارج کا گروہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے گیا کہ یہ تیرے دونوں بیٹے ہیں، ان کے لاشیں تیرے سامنے رکھ دیں گے، یہ کام کر دو۔ کروائے، مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ شہر بانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے، حضرت امام حسین کی زوجہ تھی، شہنشاہ کسرا کی پوتری، یزدگرد کی بیٹی، اور ادھر کیہان محمد بن ابی بکر کی جو شہر بانو کی بہن ہے، تو محمد بن ابی بکر کو کیسے پروانہ گورنری نہ ملتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر چکے تھے۔ خود فرماتے ہیں کاش امیر معاویہ کے مخلص فوجی میرے فوجی ہوتے اور میرے فوجی امیر معاویہ کے ہوتے، دیکھتا یہ مقابلہ کیسے ہوتا۔ میرے بے اعتبار ساتھی ہیں، میں اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہی ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کسی دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا سپہ سالار رہا ہے، اور سپہ سالاروں کے ہاتھوں خلیفہ شہید ہوا۔ یہ کوئی تاریخ پرانے نہیں، تاریخ ہر دور میں دہرائی جاتی ہے، ہر دور میں دہرائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے حکمران اپنے سپہ سالاروں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرکار مجبور ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے رہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تو باغی گروہ تھا، فیاتن باغیہ، بخاری شریف کی روایت ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن 19 محدثین کہتے ہیں کہ بخاری کے اصل نسخہ میں جو امام بخاری نے خود تیار کیا تھا، اس میں فیاتن باغیہ کا کوئی لفظ نہیں، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا۔ 19 محدثین نے یہ لفظ کہے ہیں، یہاں تک کہ شارح بخاری امام حجر عسقلانی علیہ رحمت خود لکھتے ہیں کہ فیاتن باغیہ کا لفظ اصل نسخہ میں نہیں تھا، یہ بعد میں شامل کیا گیا۔ اور بعد میں شامل کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ پریس کن کے تھے، اور بھائی ایرانی پیرس، سب کچھ ان کے ہاتھ آ گیا۔ عباسی خاندان آیا انہی کے ہاتھ۔ اگر فیاتن باغیہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں فرمائے؟ حضرت حسن آئے، گھر سے نکلے، اپنے نانا کی آواز سن کر لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے، حسن کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا ابن حاضر سید، یہ میرا بیٹا تو سردار ہے، لیصلی اللہ علی یدیہ بین الطائفتین مسلمتین عظیمتین، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ مسلمان 2 بہت بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ تو پھر بتاؤ، تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا گروہ اور حضرت امیر معاویہ کے گروہوں کی صلح کروائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مسلمانوں کا گروہ تھا۔ اب رہی یہ بات جو ہمارے ملا کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ ابو قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم، ابو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی ہفتہ 10 دن ٹھہرے، واپس گئے تو اپنے آقا
عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے، فرسٹ کزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن. ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے. غلام نے کہا آقا میں نے امیر معاویہ کا ایک عجیب عمل دیکھا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عجیب عمل دیکھا ہے. پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر کی پڑھتے ہیں، وتر ایک ہی رکعت بس، اور وتر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اسکت، خاموش ہو یا ابو قریب، ہوا صاحب النبی، وہ نبی کا ساتھی تھا، وہ نبی کا ساتھی ہے، صحابی ہے. لیکن آج ملا زبان کھولتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں کہ اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی امیر معاویہ کے بارے میں ہاشمی اور قریشی کی زبان سے نکلوا دیا تھا کہ وہ صحابی نبی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بڑی زبان کھولی جاتی ہے، کیسا اور ویسا تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر لی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کے 3 گروہ بیان کیے. ایک گروہ کو کہا سابقون، ایک گروہ کو کہا اولون، مہاجرین اور انصار. تیسرا وہ گروہ جو الذین یقولون، جو کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے شخص، 2 گروہ مہاجرین اور انصار، تیسرا گروہ ان دونوں کے لیے دعائیں کرنے والا، دونوں کے لیے دعائیں کرنے والا مغفرت کی کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ان کی بخشش فرما، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات نہ ڈالنا، کوئی ٹیڑھ پن نہ ڈالنا، کجی نہ ڈالنا. یہ دعا کرتے ہیں. اے شخص تو بتا تو ان 2 گروہوں میں سے 3 گروہوں میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے کہ علی کے خلاف بات کر رہا ہے؟ اور بھائی یہ روایات نظر نہیں آتی مورخین کو؟ صرف وہی گالی گلوچ والی باتیں بتا کر نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے قلوب و ذہان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے خلاف یہ زبانیں کھولیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے اور 20 سال تک خلیفہ بلا شرکت غیرے رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلامی اسٹیٹ 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان چھوڑ کر گئے تھے. تو جب امیر معاویہ دنیا کو چھوڑ کر گئے تو 77 لاکھ مربع میل کا علاقہ زیر نہیں تھا. 77 لاکھ، اتنی فتوحات، اسلام اتنا پھیلایا. اور پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ ہے پاکستان کا، 4.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ پاکستان کا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے جو سلطنت چھوڑی 77 لاکھ مربع میل، کتنے پاکستان آ جاتے اس کے اندر؟ ذرا حساب کتاب کر لینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومی اور ایرانی کیوں نہ خلاف ہوتے، جن کے تخت و تاراج کو زیر نگی کر لیا، ستیہ ناش کر کے رکھ لیا، بکھیر لیا ان کی سلطنتوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس لیے تو اختلاف بڑھا، اس لیے تو مخالفتیں بڑھی. وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں لا یزال الاسلام عزیزا الاثنی عشر خلیفہ، 12 خلفاء تک اسلام کبھی مظلوم نہیں ہو سکتا. اسلام کو عروج ملے گا 12 خلفاء تک، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریشی. اور 12 خلفاء کون بنتے ہیں؟ 4 خلفاء راشدین، 5ویں حضرت حسن، 6
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بھی نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔